شاہ زیب ہیں کال پہ. السلام علیکم شاہ زیب, لاہور سے کال ہے جی. کیسے ہیں فیصل بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اس رمضان زیادہ بہتر ہوں, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاء اللہ, آپ کا شو دیکھتے ہیں ہر سال, بہت خوبصورت جاتا ہے اور بہت اچھا, آپ کے بہت بڑے فین ہیں ہم ماشاء اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا کہ ایک بڑا خاص مسئلہ ہے. ہم پیران نظام کے پاس جاتے ہیں تو وہ اکثر اس بات پر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں, بہت سارے موکل ہیں, موکلات ہیں اور جنات جو ہیں ہمارے تابع ہیں. تو کیا یہ اس چیز میں کتنی کچھ سچائی ہے, آپ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی آگاہی کر دیجیے گا. بالکل, جیسے میرے پاس ایک بحری جہاز ہے, ایک ہوائی جہاز ہے, بالکل ایسے ہی ہوگا جب آپ دیکھ لیجئے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے ان حضرات کو جو اس قسم کے عنوانات کا انتخاب کرتے ہیں, چناؤ کرتے ہیں. بالکل بڑا خوبصورت میسج جا رہا ہے. دراصل میں جنات کو, جتنے حضرات یہاں سارے صاحب علم بیٹھے ہیں, جتنا ہم نے پڑھا ہے ان سے زیادہ وہ اتنے جنات اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا ان کے نام پہ روٹیاں کھانے والے خطرناک ہیں. جنات اتنے خطرناک نہیں ہیں. اب صرف یہ نہیں کہ صرف روٹیاں کھائی جا رہی ہیں. محمد علی شاہ صاحب نے, انیف قریشی صاحب نے گفتگو کی اس پہ, باقی حضرات نے بھی. اب صرف یہ نہیں کہ ان کے نام پر لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں, اب یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ ان کے نام پر ریپ ہو رہے ہیں, بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. سر یہ کتنی پرانی بات ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اور یہ کوئی ایک کیس, 2 3 4 5 10 کیس نہیں ہے. جی بالکل, بلکہ یہ 10 8 10 15 20 کیس جو کوانٹٹی میں آ گئے یا کاؤنٹنگ میں آ گئے, یہ وہ کیسز ہیں جن کو آپ کے میڈیا نے کیچ کر لیا, آن کیمرہ آ گئے. جو آن کیمرہ نہیں ہیں, جو بیک اپ کیمرہ ہیں, جن کے والدین اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو بتا نہیں سکے, عدالت نہیں جا سکے, ان کے ڈر سے, ان کے خوف سے, ان کی تعداد یقیناً سینکڑوں میں ہے. بالکل. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جنات تھے, صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی جنات تھے. ابھی ہم نے عشق رسول میں افطاری پر گفتگو کی, اس میں ایک موضوع بات یہ سامنے آئی, عشق کیا ہے. عشق صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ سمجھ نہیں آ سکتا. ہر چیز ہمیں وہاں سے لینی ہے. کیا حضور کے زمانے میں عشق نہیں تھے؟ عشق رسول میں صحابہ اکرام کے ہاں جنات نہیں تھے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کھڑے, پوچھا یا رسول اللہ یہ سامنے جو بابا آ رہا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے, یہ بابا کون ہے؟ بتایا گیا. جب وہ سامنے آیا, قریب آیا, تو حضور نے اسے گفتگو فرمائی. آپ نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا ڈرو مت, یہ جن ہے. اور اس جن سے جب تعارف ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں تھا. فرمایا آپ کی عمر کتنی ہے؟ چونکہ ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت میں پاس ہی کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جنات پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان شخصیات کے پاس جنات جو ہیں یہ حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے. رہی بات تاثیر کی, ان کی تاثیر ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی جتنی عوام, ہماری عوام نے اپنے اوپر لاگو کر لی. میرے پاس اتنے امام اعظم میں نے ابھی یہاں بھیج دیا, وہ یہ کر کے آ جائے گا. جی امام اعظم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بڑا معروف قول ہے. آپ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ جنات کے مسائل ہوتے ہیں, تو امام صاحب نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ساتھ جنات کیسے آتے ہیں, کب آتے ہیں, ایک ہی بات فرمائی. فرمایا جو متبع سنت ہوگا وہ توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا. واہ واہ, مرض شناس تھے نا, نبض شناس تھے ہمارے بڑے. فرمایا جو متبع سنت ہوگا. اب سنت کیا ہے کہ قضائے حاجت کی جگہ پر جنات ہوتے ہیں. اب واش روم ہم نے کہاں بنا لیے؟ گھروں کے اندر بنا لیے. ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا پڑھ کے واش روم میں جاتے ہیں, سنت کے مطابق قدم اندر رکھتے ہیں, باہر رکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کا واش روم ہر وقت بند رہتا ہے. جنات کے لیے تو اپنے گھر کے اندر آپ نے انتظام کیا ہوا ہے. پھر اس سے بہتر دعا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم میں آ گئی. نہ کسی پیر کے پاس, نہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس, نہ کسی موکل والے کے پاس, کسی کے پاس نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن سورہ فلق نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے بہت کچھ پڑھتا تھا, لیکن آج مجھے جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ سورہ فلق کے ہوتے ہوئے آپ کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. فجر کی سنتوں
اور فرض پڑھنے کے درمیان میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کو ہم نماز چھوڑ کے، جیسے حنیف قریشی صاحب نے کہا، فجر نہیں پڑھنی، ظہر نہیں پڑھنی، کبھی کبھی جمعے میں چلے جانا، عید میں چلے جانا، اور پھر سارا دن ان لوگوں کے پیچھے گھومنا. کاروبار خراب ہو گیا، رشتہ خراب ہو رہا ہے، فیکٹری خراب ہو رہی ہے. بھائی ساری چیزوں کی برکت، زندگی کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات پر ہمیں اعتماد سے بڑھ کر یقین کرنا ہے، یقین کی حد تک، حضور نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو بندہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 7 مرتبہ پڑھ لے، اس کے سارے دن کے کاموں کو اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. ان لوگوں کو قرآن نظر کیوں نہیں آتا؟ ان لوگوں کو حدیث نظر کیوں نہیں آتی؟ سنت نظر کیوں نہیں آتی؟ صحابہ اہل بیت اعظام کا طریقہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میں کال لے لوں، میں اس کے بعد آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. جتنا علماء سے دور ہوں گے اتنا جہالت میں جائیں گے. بالکل. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.